بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ بگڑے معاشرے میں کیا کیا جائے، کس طرح تبلیغ کی جائے۔ دیکھیں، بگڑے معاشرے میں جب بے ڈھنگی گورنمنٹ ہو جو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی باتیں، اپنی نصیحتیں بائی فورس تو نہیں منوا سکتے۔ بائی فورس نہیں، بائی فورس منوانے کے لیے تو حکومت چاہیے۔ بائی فورس منوانے کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور یہ اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے۔ 22 کی 41۔ پاور لیسنس، اس حالت میں جب ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اس حالت میں جو تبلیغ کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے واز۔ اس کو کہا جاتا ہے واز۔ اس حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے گروہ نے دوسرے گروہ کو نصیحت کرنا چاہی، جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے باز نہیں آتے تھے، منع کرنے کے باوجود کھلی خلاف ورزیاں کیا کرتے تھے، تو اس دوسرے گروہ نے ان پر اعتراض لگایا۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، تم ایسی قوم کو کیوں واض نصیحت کرتے ہو، کیوں واض نصیحت کرنے چلے ہو جس کو بہرحال ہلاک ہونا ہی ہونا ہے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی سرکشی کی، انہوں نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو، ان کو واضح نصیحت کرتے ہو۔ 7/164۔ یہ آیات لانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں انہیں واز کہا جاتا ہے۔ یہی دور ہم پر بھی ہے۔ ہم کسی پر نصیحت ٹھونس نہیں سکتے اور چپ بھی نہیں رہ سکتے، چپ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ قوم کی بدعمالیوں سے روکتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، تو جب عذاب آیا، عذاب الہی آیا، تو صرف ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا جو روکا کرتے تھے، بس۔ باقی مجرموں کو اور خاموش تماشائیوں کو، دونوں کو ہلاک کر دیا، دونوں کو ظالم دے کر کہ ظالم ہے یہ، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ 7/165۔ یہ دو آیتیں ایک ساتھ۔ لہذا وہ لوگ جن کو اللہ نے آگاہی دے دی ہے، حق اور سچ ان کے سامنے واشگاف ہو گیا ہے، کھل گیا ہے، ان پر بڑی بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے کہ اب وہ چپ ہو کر ہاتھ پیر دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور یہ ہماری کم بختی نہیں، خوش بختی ہے، خوش بختی کہ اللہ ہم سے کام لینا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے۔ 6/125۔ تو اس کا سینہ اسلام کی سمجھ کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ لہذا اس آگاہی کو ہم اللہ کی طرف سے اعزاز سمجھیں، ایوارڈ سمجھیں، اور مرکزی کام میں ڈٹ جائیں، جت جائیں۔ اور وہ مرکزی کام، وہ مرکزی فرضیت کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے تمام انبیاء کرام کو کی تھی؟ وہی ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو کی تھی۔ تمام انبیاء کرام کے نام لے کر کہتا ہے کہ اقیم الدین، 42 کی 13، دین اسلام نافذ کرو، اس کا قیام کرو۔ یہ بنیادی کام ہے، دین اسلام کا قیام کرو، اسلام نافذ کرو، قائم کرو، اسٹیبل کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، مرکزی کام، بنیادی کام۔ اس کے لیے واضح نصیحت کی مستقل کمپین چلانی پڑے گی۔ اس کے لیے اسلام کی فوقیت دیگر ادیان پر ثابت کر کے دکھانی ہوگی۔ اسلام کی فوقیت دیگر ادیان پر ثابت کر کے دکھانی ہوگی۔ ایک ثبوت تو عملی ہوتا ہے، عملی ایک ثبوت دلائل کے ذریعے پروف کرنا ہوتا ہے۔ عملی ثبوت تو گورنمنٹ قائم ہونے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو اس کو محض تھیوریٹیکل ہی سمجھایا جا سکتا ہے، دلائل کے ذریعے سے، 2 اور 2 4 کی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور وہی کام ہم نے کرنا ہے۔ اور پہلے تو یہ بتانا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کہ دین کہتے کس کو ہیں۔ دین کہتے کس کو ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام حکومت کو، سسٹم آف گورننگ کو۔
یہ تو بہت لوگوں نے بتایا بڑی بڑی گرجدار گھن گرج کے ساتھ کہ یہ حنفی، شافعی، شیعہ، سنی، مالکی وغیرہ یہ دین نہیں ہے. یہ تو بہت لوگ بتاتے رہے، یہ دین نہیں ہے، مذاہب ہیں. دین کتاب و سنت کے اندر. اب دین جب بتانے جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے کتاب و سنت کے اندر. کتاب و سنت کے اندر اللہ نے جو دیا ہے وہ دین ہے، وہ بات بتاتے ہی نہیں ہے، وہ گول کر جاتے ہیں. سنت تو سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو تو ہٹائیے، سائڈ کریں اس کو. قرآن بھی سارے کا سارا دین نہیں ہے. قرآن بھی سارے کا سارا دین نہیں ہے. اس میں تو علوم کے بہت سے شعبے ہیں. انہی شعبوں میں ایک شعبہ دین کا بھی ہے. دین سے صرف گورننگ لاز، جو اس میں قوانین ہیں حکومت چلانے کے، گورننگ لاز، صرف دین وہ ہیں جن پر گورنمنٹ بیس کرتی ہے. دیکھیں، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ ہے دین. اسی پر گورنمنٹ جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تمام شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں گورنمنٹ کے تمام شعبے آ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ کا قیام کریں اور زکوٰۃ کو نافذ کریں. پھر آگے کیا کہتا ہے سنیں، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ 98/5، یہی ہے دین قیمہ، مستحکم دین، یہی ہے مستحکم دین. لہذا دین کہتے ہیں گورنمنٹ کو، جہاں اصول، ضابطے، قواعد، رولز، ریگولیشن یہ موجود ہو، گیو اینڈ ٹیک کا قانون موجود ہو، گیو اینڈ ٹیک کا مستحکم قانون موجود ہو، نافذ کیا ہوا. اور دین اسلام اللہ کی طرف سے، دین اسلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات، وہ احکامات جس سے حکومت چلتی ہے، اسلامی حکومت. اور اس کے مقابلے میں یہ مذاہب نہیں ہیں. دین اسلام کے مقابلے میں یہ مذاہب نہیں ہیں. جو دین اسلام کے مقابلے میں یہ مذاہب لا کھڑے کرتے ہیں نا، لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اس کا نہ تو دین سے کوئی تعلق ہے، ان مذاہب کا نہ تو دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے. ان کا تعلق تو جہالت سے ہے، اگنورنس. اللہ کے دین کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے دین آتے ہیں. جب دین اسلام کی بات ہوگی تو اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ انسانوں کے بنائے ہوئے دین آتے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے دین، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حکومت. ان میں سے چند ایک میں گنواتا ہوں. دیکھیں، ڈیموکریسی یہ بھی دین ہے. ڈیموکریسی، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، کنگڈم، سیکولرزم، ہائرارکی، کمپاؤنڈ، یہ سارے دین ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے ازم، گورننگ سسٹم. ان کی تفصیل دوں گا تو بہت طویل ہو جائے گی، پھر کبھی عرض کروں گا. یہ ہیں اسلام کے مقابلے میں ادیان باطلہ. جب دین کے معنی حکومت ہے تو دین کے فرقے بنانے سے مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہوگا کہ اسلامی حکومت کی یونٹی توڑ کر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لینا. اسلامی حکومت کی یکتائی، توحید، وحدت توڑ کر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لینا، یہ ہوگا دین میں فرقے بنانا. یہ دین میں تفرقہ، جو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ دین میں تفرقہ کا مطلب کیا ہے. زمین کے جس خطے پر بھی پہلی اسلامی حکومت جب بھی قائم ہوئی، اسلامی حکومت، وہ حکومت جو اسلام کی، جو قرآن نے اسلام دیا ہے، جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ پوری قوم ایک مرکز پر، پوری قوم ایک مرکز پر متفق اور متحد. توحید میں اور شرک میں یہی فرق ہے. شرک اور مشرک کبھی ایک نہیں ہوتے. شرک اور مشرک کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ غلط ہیں، رانگ ہیں، اور غلط ٹریک پر چلنے والے کبھی ایک نہیں ہوتے. یہ صرف سچ اور حق کی طاقت ہے، سچ اور حق کا اعجاز ہے کہ سب کو جوڑ کر رکھتا ہے. لہذا اسلامی حکومت جب بھی ہوگی اتنی مستحکم ہوگی کہ اس کا مقابلہ مشرکین کی ریاستیں کر ہی نہیں سکتی.
وہ ساری کشا ٹوٹتی اور بکھرنی شروع ہو جائیں گی، اور بالآخر ان کو اسلامی گورنمنٹ سے الحاق کرنا ہی ہوگا۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے، یہی تو پاور ہے اسلام کی، کہ دیکھتے دیکھتے سارا ایران حلقہ بگوش اسلام بن گیا۔ زرتشتیوں نے اپنے ہاتھوں سے آتش کدوں کو مسمار کر دیا، شام کے عیسائیوں نے بلا اکراہ اپنے کلیساؤں کو مساجد میں بدل دیا، اور وہ اسلامی مراکز بن گئے۔ یہ سب اسلام کی توحید، یونٹی ہی کا تو کمال تھا۔ یہ یونٹی شرک کے پاس نہیں ہوتی، یہ یونٹی شرک کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ساری حکمت عملی یونٹی توڑنے ہی میں تو صرف کی گئی ہے۔ جو یہودی دماغ نے سارا شرک اسی کو سمجھا دیا، یہ سمجھا دیا کہ شرک جو ہے یا علی مدد کہنا ہے، یا غوث پاک کہنا ہے، مزاروں کو پوجنا ہے، غیر اللہ کا کھانا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ شرک ہے۔ یہ سمجھا دیا کہ یہ شرک ہے، یہ باقی سب توحید ہی توحید ہے۔ کیا خوب پٹی پڑھائی ہے صاحب۔ شرک کا تناور درخت تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، شرک کا تناور درخت تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، کونپلوں کو اور پتیوں کو شرک قرار دے دیا۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ آئین ایک قرآن کی شکل میں، سربراہ ایک رسول کی شکل میں، ریاست ایک دولت اسلامیہ کی شکل میں، اس کے تمام افراد ایک امت مسلمہ، تب ہوگی توحید، ورنہ شرک ہی شرک ہے۔ کمپین چلائیں اس رب کی حکومت کے قیام کی جو تمام انسانوں کا رب ہے اور سب کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَهَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے تمام لوگوں، تمہاری یہ امت تو بس ایک ہی امت ہے۔ یہاں انسان کو بحیثیت انسان اس کی اصل سے جوڑ کر ایک امت قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کو بحیثیت انسان اس کی اصل سے جوڑ کر ایک امت قرار دے رہا ہے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، 2:13 2 کی 213، کہ پہلے تو تمام انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں اس میں انتشار اور بگاڑ پیدا کرنے والوں نے کر دیا، ان سیانوں نے جو اپنی اپنی حکومتیں چلانا چاہتے ہیں۔ ایک ہی امت تھے، تو یہاں وہ وہی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری امت تو بس ایک امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب، 23/52، میں تمہارا رب، تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا، ہر دم کا ساتھی۔ حکومت کا حق بھی رب کا ہی ہونا چاہیے، حکومت کا حق بھی رب ہی کا ہونا چاہیے، اس کے بندوں پر دوسرے بندے کیوں حکومت کریں؟ لہذا اس نے سب سے پہلے یہی اعلان کیا۔ اب یہ اعلان سنیے ذرا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تمام جہانوں کا پالن ہار رب ہے، تمام تعریفوں کے قابل صرف وہ ایک اکیلے ہی ہے، اسی کی کمپین چلاؤ، اسی کی تعریفیں کرو، وہ ایک اکیلا ہے۔ رب ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان بھی ہے، رحمان ارجنٹ کیئر کرنے والا، اور رحیم بھی ہے، ہمیشہ روٹین کے مطابق کیئر کرنے والا، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ یہ بھی ربوبیت ہی کی ایک شکل ہے، یہ صفات بھی ربوبیت ہی کی ایک شکل ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے یہ سمجھنے والا ہے، مالک یوم الدین، بس وہی تو ہے جو آنر ہے، جو مالک ہے یوم الدین کا، دوران حکومت کا، ایام حکومت کا، دوران حکومت، ایام حکومت، حکومت کا دورانیہ ڈیوریشن، اس کا مالک وہ ہے۔ سوائے اے لوگو، اگر تم اس کی حکومت میں رہنا چاہتے ہو، اس کی حکومت میں جینا چاہتے ہو، تو اس کی حکومت کو ووٹ دو، ورنہ وہ جبراً تم پر حکومت کرنا نہیں چاہتا، جبراً نہیں کرے گا، جبراً تم پر حکومت کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن غلامی کی حکومت میں، فقیروں کی حکومت میں، بھک منگوں کی حکومت میں، جو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا،
اس کے ذمہ دار بھی پھر تم خود ہی ہوگے. اگر تم اس کی حکومت نہیں لاؤ گے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگے. اسلامی حکومت کے عہدیداران اللہ کی حکومت چلانے کے پابند ہوتے ہیں. اللہ کی حکومت چلانے کے پابند ہوتے ہیں، اپنی نہیں. ان کی اپنی حکومت نہیں ہوتی ہے. لہذا کمپین جو چلے گی وہ اللہ کی حکومت کی چلے گی، اللہ کے دستور کی، اللہ کے منشور کی چلے گی. اسلامی حکومت کے اہلکار تو وہ تو اللہ کے خادم ہیں. وہ تو ایک طرح کی ایجنسی ہوتی ہے اسلامی حکومت کو، اللہ کی حکومت کو چلانے کی. چلیے، والسلام.